وقت بہت کم تھا، پھر بھی میں نے جوڈی سے کہا کہ وہ جین سے بات کرائے۔ جین، آج طبیعت کیسی ہے؟ رابطہ ہونے پر میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے جوڈی سے کہہ بھی دیا تھا کہ لنچ کے بعد آؤں گی۔ اگر بالکل ٹھیک نہ ہو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آ رہی ہوں، جین نے کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے نکل گیا، میں تمہاری کمی کو بہت محسوس کر رہا ہوں۔ شکریہ، میں ضرور آؤں گی، جین نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ مسلسل کوشش کرتے رہو۔ مجھے کوئی حوصلہ افزا رد عمل نہیں مل رہا تھا، مگر میں اس سے محبت کرتا تھا، اسے چاہتا تھا، مجھے اس کی ضرورت تھی، چنانچہ میں کوشش کرتے رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے ریفرٹی کا فلمی کالم پڑھنا شروع کیا جو ڈاک میں آیا تھا، مگر دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، کھڑکی کے پاس جا کر نیچے دیکھا۔ اس مرتبہ اوہیرا باہر نگرانی کر رہا تھا۔ اس کا نظر آنا باعث اطمینان تھا، کیونکہ جب تک وہ موجود تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ ویبر کے آدمی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انٹرکام کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک پارسل آیا ہے، جوڈی نے بتایا۔ کیا میں اسے اندر لے آؤں؟ ہاں، لے آؤ۔ پارسل میں پروجیکٹر تھا، فریڈی کا ایک خط بھی تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ پروجیکٹر کے بارے میں ہدایات کی کتاب بھی بھیج رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی مشکل آئے تو میں اسے فون کر لوں۔ میں نے پروجیکٹر ایک الماری میں رکھا، ریفرٹی کا آرٹیکل ختم کیا۔ وہ ٹھیک ہی تھا۔ ایک ایجنٹ کی روانہ کی ہوئی کہانی پڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میکس بیری آ گیا۔ اس نے لفافہ میری میز پر ڈال دیا۔ لو، یہ رہا تمہارا ڈائنامائٹ۔ اس نے کہا، اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے کل رات مجھے 2 مرتبہ سوتے سے اٹھایا۔ آخر یہ ہے کیا؟ سر دست کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس سلسلے میں جو زحمت ہوئی اس کا شکریہ۔ لنکسی کے بارے میں آرٹیکل کیسا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے، کیا تم بس اتنا ہی کہہ کر رہ جاؤ گے؟ ہاں، تم نے لنکسی کے آرٹیکل کے بارے میں نہیں بتایا۔ امید ہے کہ کل تک ختم کر لوں گا۔ میکس نے لفافے کی طرف اور پھر مجھے دیکھا۔ اگر تم کچھ اور نہیں بتا سکتے تو پھر میں چلوں گا۔ وہ کچھ الجھا سا چلا گیا۔ میں نے میز پر رکھی گھڑی دیکھی، 12 بجنے کے قریب تھے۔ 15 منٹ بعد جوڈی لنچ کھانے چلی جائے گی اور میں آفس میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ میں نے لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا اور کہانی پڑھنے کی کوشش کی، مگر ذہن منتشر تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ کچھ دیر بعد حقیقت میرے سامنے ہوگی، اور یہ کہ فریڈا نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اس کا امکان ضرور تھا، مگر فریڈا کی سنجیدہ کیفیت کو یاد کرتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ میرے پاس وہی فلم ہے جو اس کے اور گوڈی کے لیے موت کا باعث بنی تھی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جوڈی سے کہہ دوں کہ وہ لنچ کھانے چلی جائے، مگر میں نے ضبط کیا، یہاں تک کہ 12:20 پر اس نے آفس میں جھانکا۔ کیا میں لنچ کے لیے چلی جاؤں؟ ضرور جاؤ۔ 12:30 بجے میں نے اسے جاتے دیکھا۔ پھر میں نے باہر جا کر بیرونی دروازہ مقفل کیا۔ میرے پاس 1 گھنٹہ تھا۔ میں نے جلدی سے پروجیکٹر الماری سے نکالا، اسے میز پر سیٹ کر دیا۔ سامنے ایک سفید دیوار تھی۔ پھر میں نے لفافہ کھول کر فلم کا کیسٹ نکالا۔ میرے ہاتھوں میں قدرے کپکپاہٹ تھی۔ کچھ دشواری سے میں کیسٹ پروجیکٹر میں لگا سکا۔ تمام کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے گرا دیے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آواز سن کر جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر اسٹیو، مسٹر چانڈلر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیو، دوسرے لمحے چانڈلر کی آواز ابھری۔ آج لنچ میرے ساتھ کھاؤ۔ میرے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں جو لنکسی کو ٹھیک کر دیں گے۔ میں ان پر تم سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش بیٹھا پروجیکٹر کو گھور رہا تھا۔ سن رہے ہو؟ فوراً آ جاؤ۔ میں نہیں آ سکتا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں بولا، جین بیمار ہے اور جوڈی لنچ کرنے گئی ہے، میں آفس میں اکیلا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ دفتر بند کر دو، وہ بھاگ نہیں جائے گا۔ اور میں پہلی مرتبہ چانڈلر کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پروجیکٹر چلا دیا، اس کا فوکس درست کیا، یہاں تک کہ دیوار پر تصویر صاف نظر آنے لگی۔ میرے سامنے ایک اسٹور کی درمیانی گزرگاہ تھی۔ دونوں طرف بڑی بڑی الماریوں میں متفرق اشیاء بڑے سلیقے سے چنی ہوئی تھی۔ تصویر بہت صاف تھی، اتنی کہ میں الماری میں رکھی ہوئی چیزوں کے لیبل بھی پڑھ سکتا تھا۔ چند لمحوں کے بعد منظر بدلا۔ ایک بڑا کلاک سامنے آیا، اس میں 9:03 ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسٹور ابھی بھی کھلا تھا۔ اب جو الماریاں سامنے تھیں ان میں شراب کی بوتلیں نظر آ رہی تھیں۔ تب پھر ایک جانب سے ایک عورت سامان رکھنے والی گاڑی کے ساتھ آتی نظر آئی۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ برابر مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا ہے۔ وہ وسکی کی الماری کے پاس رکی۔
اچانک اس کا چہرہ پوری طرح کیمرے کے لینس کے سامنے آ گیا۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ عورت جین تھی۔ وہ گزرگاہ میں سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چہرے کا تاثر توقع ظاہر کر رہا تھا۔ ایسا تاثر کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، مگر میری نظروں سے گزر چکا تھا، اس لیے میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ ایک محبت کرنے والے کا تاثر تھا، جسے اپنے محبوب کا انتظار ہو۔ پھر ایک آدمی سامنے آیا، طویل قامت، بھاری جسم، ایک سیاہ ہیٹ سر پر پہنے ہوئے۔ کیمرے کے سامنے اس کی پشت تھی، مگر یہ چوڑی پشت بڑی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ اس نے جین کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور جین کی باہیں اس کی گردن میں حمائل ہو گئیں۔ انہوں نے اس طرح ایک دوسرے کو پیار کیا جیسے مدت کے بچھڑے ہوئے محب و محبوب کرتے ہیں۔ یہ منظر بہت مختصر تھا، اس کے باوجود میرے دل میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح اترتا چلا گیا۔ تب مرد پیچھے ہٹا، جین کو خبردار ہونے کا اشارہ کیا، اور تب جیسے ہی وہ گھوما اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ یہ ہنری چانڈلر تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے پروجیکٹر آف کیا اور ریسیور اٹھایا۔ مسٹر اسٹیو، میں نے چانڈلر کی سیکرٹری کی آواز پہچان لی۔ مسٹر چانڈلر انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ مجھے رکنا پڑ گیا ہے، وہ اسے پسند نہیں کریں گے۔ مجھے افسوس ہے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے فلم کا کیسٹ پروجیکٹر سے نکالا، پھرتی سے کام کرتے ہوئے پروجیکٹر واپس الماری میں رکھا، کیسٹ اپنی جیب میں ڈالا، تمام پردے اٹھا دیے۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجنے لگی۔ آخر کیا کر رہے ہو؟ میں منتظر ہوں۔ چانڈلر کی آواز آئی، لنچ کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت ابھرتے محسوس کی۔ اس کے ساتھ کھانے کا خیال کیا، اس کی طرف دیکھنا ہی ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ یہاں ایک کلائنٹ موجود ہے مسٹر چانڈلر، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں آ سکتا۔ کون ہے؟ مسٹر کالسٹرن، ہارٹ مین کا ایڈورٹائزنگ مینیجر۔ ہارٹ مین ہمارے میگزین کے لیے ایک اہم ایڈورٹائزر تھا۔ جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر چانڈلر بولا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھی بات ہے، میں لنکسی کے بارے میں تمام مواد ابھی تمہیں بھجوا رہا ہوں۔ آج سے پیر میں بہت مصروف ہوں، تم اسے پڑھ لو، پھر رات کے کھانے پر میرے گھر آ جاؤ، ہم اس وقت بات کر لیں گے۔ میں اسے پڑھ کر تمہیں فون کر دوں گا مسٹر چانڈلر۔ رات کے کھانے کا وعدہ کسی اور کے ساتھ کیا ہے، جسے ایک مدت سے ٹالتا آ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ وہ کیا سوچے گا، ریسیور رکھ دیا۔ میں اس خالی دیوار کو گھور رہا تھا جس پر چند منٹ پہلے میں نے جین اور چانڈلر کو ہم آغوش دیکھا تھا۔ جین اور چانڈلر، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ بات بالکل واضح تھی۔ جب گورڈی نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کتنا جوش میں آیا ہوگا۔ ہنری چانڈلر، سربراوردہ شخصیت، کوکر کا ممتاز رہنما جس نے شہر کا چرچ تعمیر کرایا تھا۔ چانڈلر جو $200 ملین کا مالک تھا اور صدر امریکہ کا اتنا قریبی دوست تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کرتے تھے۔ جو اس میگزین کا مالک تھا، جو دوسروں کے چہروں سے نقاب اٹھاتا تھا، ایک لڑکی کو پیار کرتے ہوئے کیمرے کی زد میں آ گیا تھا، اور اسے پیار کرنے کے لیے جگہ بھی کون سی ملی تھی؟ ایک اسٹور کی گزرگاہ۔ کوئی تعجب نہیں کہ گورڈی نے فریڈا کو یہ بتا دیا ہو کہ اس فلم کی قیمت $1 ملین مل سکتی ہے۔ اگر یہ بات عام پبلک کے علم میں آ جائے تو چانڈلر کا خاتمہ یقینی تھا۔ اس جگہ بیٹھے ہوئے مجھے اس کے وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے میگزین کا چارج مجھے دیتے ہوئے کہے تھے، ایک بات یاد رکھنا، تم کرپٹ اور بددیانت افراد پر حملہ آور ہوگے۔ تمہاری مثال شیشے کے برتن میں ایک سنہری مچھلی کی طرح ہوگی۔ خبردار رہنا، کسی کو پلٹ کر اپنے آپ پر حملہ کرنے کا موقع مت دینا۔ سنہری مچھلیوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، اسے یاد رکھنا۔ میری مثال لو، میں کوکر ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں، خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری ذاتی زندگی پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور کسی کو تم پر بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تم فریبی جال ساز، تم جو خود کو خدا کے برابر کھڑا کر کے کرپٹ اور بددیانت لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھا رہے تھے، تم تو ان سب سے کہیں زیادہ پست اور ذلیل نکلے۔ اپنی پارسائی کے لبادے کے اندر تم ایک جھوٹے، مکار اور دھوکے باز شخص ہو۔ میں غصے سے کانپ رہا تھا، میں اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، میں اس کے چہرے سے ریاکاری کا نقاب نوچ کر پھینک دینا چاہتا تھا، اور میں ایسا کر سکتا تھا۔ میں فریڈی ڈینمور کو اس فلم کا کوئی ایک پوز انلارج کرنے کے لیے دے سکتا تھا، اسے میگزین کے سر ورق پر شائع کر سکتا تھا، مجھے کوئی آرٹیکل لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تصویر ہی اس کی شاندار زندگی کی عمارت کو کھنڈر بنانے کے لیے کافی تھی۔ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔
میں نے اپنے اشتعال کو قابو میں کیا، گھڑی دیکھی، 1:02 ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر بیرونی آفس میں گیا اور دروازہ کھول دیا۔ جوڈی اندر آئی۔ کیا لنچ کر لیا مسٹر اسٹیو؟ اس نے اپنا بیگ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ کیا ہو تو میں کچھ سینڈوچز لا دوں؟ کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کھانے کے خیال سے ہی ابکائی آنے لگی۔ میں بہت مصروف تھا۔ اپنے آفس میں آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جوڈی کی مداخلت نے میرے غصے کو کم کر دیا تھا۔ میں نے معقول انداز میں سوچنا شروع کیا۔ اگر جین کا معاملہ نہ ہوتا، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے بجائے فیلڈ میں مثال کے طور پر جوڈی ہوتی، تب بھی کیا میرا رد عمل اتنا ہی شدید ہوتا؟ فوراً ہی اس کا جواب مل گیا کہ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک دولت مند کا مجھ سے جین کو چھین لینے کا خیال تھا، جس نے میرے خیالات میں ایک طوفان پیدا کر دیا تھا۔ جین کے علاوہ کوئی اور عورت ہوتی تو میں حیرت ضرور کرتا، مگر کندھے جھٹک کر فلم ضائع کر دیتا۔ ایک عورت اور ایک مرد ملتے ہیں، ایک عجیب اور انوکھا کیمیائی اور جذباتی رد عمل تصور میں آتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ مجھے یہ احساس کرتے ہوئے مہینوں لگے تھے۔ تب اچانک یہ ادراک ہوا تھا کہ میں جین سے محبت کرتا ہوں۔ لنڈا سے مل کر پیدا ہونے والے جذبات جب تک تحلیل ہو چکے تھے۔ چانڈلر تو مجھ سے کہیں پہلے سے جین کو جانتا تھا۔ اگر ایسے جذبات پیدا ہوں اور تم ایک سنہری مچھلی کی پوزیشن میں ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس کا انحصار غالباً اس پر ہے کہ جذبات میں کتنا تموج پیدا ہوا ہے، خیالات میں کتنی ہلچل مچی ہے۔ اگر یہ صرف جنسی کشش ہے تو اس کی مزاحمت ضروری ہے، لیکن اگر یہ سچی محبت ہے تو چانڈلر نہ طلاق مانگ سکتا تھا نہ دے سکتا تھا۔ لوئس ان عورتوں میں سے تھی جو اپنی ملکیت بچانے کے لیے جان لڑا دیتی ہیں۔ چانڈلر کو طلاق دینے یا لینے کے لیے وجہ بتانا ضروری ہوتا، اور یہ بات اسے تباہ کر دیتی۔ چنانچہ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ جین سے چوری چھپے سروس اسٹور جیسے مقامات پر ملا کرے اور چند لمحوں کی ہم آغوشی اور گھبرائے ہوئے تشنا پیار پر قناعت کرے۔ چنانچہ اس کی عزت اور نیک نامی بچانے کے لیے 2 بے قیمت افراد قتل کر دیے گئے۔ انہیں کس نے ہلاک کیا تھا؟ یقیناً یہ کام چانڈلر کا نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس اتنی بے اندازہ دولت ہو جتنی اس کے پاس تھی، تو ایک پیشہ ور قاتل کی خدمات حاصل کرنا کیا مشکل ہوتا؟ بورک چانڈلر کے لیے ہر قسم کی خدمات بجا لاتا تھا۔ وہ آسانی سے کسی قاتل کو معقول رقم دیتا کہ گوڈی کے گھر جا کر اسے شوٹ کر دے۔ میں سوچتے سوچتے رکا۔ میں بہت جلد بازی سے کام لے رہا تھا۔ کئی باتیں نظر انداز ہوتی جا رہی تھیں، مثلا یہ کہ گوڈی اور فریڈا کو میرے ریوالور سے گولی ماری گئی تھی۔ ایک پیشہ ور قاتل تو خود اپنا ریوالور استعمال کرتا ہے، چنانچہ یہ بات مشکوک تھی کہ ان دونوں کو کسی پیشہ ور قاتل نے ہلاک کیا ہو۔ تب قاتل کون ہے؟ مگر مجھے اس کی پرواہ کیوں ہو؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اگر ایک بلیک میلر اور ایک فاحشہ عورت قتل کر دیے گئے ہیں تو میں کیوں پریشان ہوں؟ لیکن مجھے اس بات کی فکر ضرور تھی کہ جین چانڈلر کی داشتہ ہے۔ میرے دل کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سحپیر کو آفس آئے گی، مگر میں اس کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ اگر وہ آئی تو میں آفس میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جوڈی سے ڈائریکٹ لائن مانگی اور پھر جین کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ میں اسٹیو بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آج آفس مت آنا۔ مگر میں تو تیار ہو کر نکلنے ہی والی تھی۔ گھر پر ہی رہو، یہاں تمہارے لیے کوئی خاص کام نہیں ہے، اب کل آنا، میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اچھی بات ہے، آخر وہ بولی۔ میں ریسیور رکھ رہا تھا کہ جوڈی ایک سرب مہر پیکٹ لیے اندر آئی جو چانڈلر نے بھیجا تھا۔ جین اب کل آئے گی، میں نے اسے بتایا۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ ناموافق غذا کھا لی جائے تو طبیعت 1-2 دن تو خراب رہتی ہی ہے، اس نے کہا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پیکٹ ٹرے میں ڈال دیا۔ اب مجھے میگزین سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ میں اپنے IBM ٹائپ رائٹر کے پاس جا بیٹھا اور ایک خط ٹائپ کیا۔ ہنری چانڈلر، اب میں تمہارے لیے مزید کام نہیں کر سکتا۔ اس خط کو آج سے میرا استعفیٰ سمجھو۔ اگلے شمارے کے لیے کافی میٹر موجود ہے۔ تمہارے اخبار کا ایڈیٹوریل اسٹاف میگزین کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ جیسا کہ تم نے ایک مرتبہ کہا تھا، سنہری مچھلیوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کوکر کے برتن میں تیرتی ہوئی سنہری مچھلی کے لیے تو واقعی بالکل کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اسٹیو مینسن۔ میں نے خط ایک لفافے میں رکھا، اس پر پرائیویٹ اور پرسنل لکھ دیا، اس پر مہر لگائی اور جوڈی کو کہا کہ وہ یہ خط مسٹر چانڈلر کو دستی طور پر بھیج دے۔ میں ڈسٹرب ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کوئی فون یا ملاقاتی آئے تو کہہ دینا کہ میں باہر ہوں اور کل تک واپس نہیں آؤں گا، میں نے جوڈی سے کہا۔
اوکے مسٹر اسٹیو، جوڈی نے کچھ حیرت سے جواب دیا۔ ان میں مسٹر چانڈلر بھی شامل ہیں، ان کا فون آئے تب بھی میں باہر ہوں، میں نے تاکید کی۔ میں نے اپنے آفس میں جا کر دروازہ مقفل کر دیا۔ اگلے 2 گھنٹے میں نے اپنی میز صاف کرنے میں صرف کیے، اگلے شمارے کے لیے تمام مواد کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا۔ میں گاہے گاہے جوڈی کو فون پر جواب دیتے سن رہا تھا۔ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، بینک میں کافی کیش تھا، لنڈا سے پیچھا چھوٹ چکا تھا، میں لاس اینجلس واپس جا کر دوبارہ کالم نگاری شروع کر سکتا تھا۔ 6 بجے تک میں اپنی صفائی مکمل کر چکا تھا۔ میرے بعد کوئی ہوشیار اور ذہین آدمی وہیں سے کام شروع کر سکتا تھا جہاں میں نے چھوڑا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میگزین زندہ رہ جائے گا۔ میں یہی توقع کر رہا تھا کہ وہ بالآخر بند ہو جائے گا۔ اپنا بریف کیس اٹھائے میں بیرونی دروازے میں آیا۔ بیچاری جوڈی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ اوہ مسٹر اسٹیو، مسٹر چانڈلر 2 مرتبہ فون کر چکے ہیں، اس نے بتایا۔ کوئی بات نہیں جوڈی، تم فکر مت کرو، آفس بند کر کے تم گھر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ جوڈی نے ریسیور اٹھایا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھا۔ مسٹر چانڈلر کا فون ہے، میں بدستور باہر ہوں، میں نے جواب دیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ لفٹ سے آخری مرتبہ نیچے اترا، مگر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔